السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس شخصیت کی سیرت اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں ان کو ایک بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں جب وہ شخصیت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے تب سے اسلام کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ اسلام اس وقت جب نمازیں لوگ بند کمروں میں پڑھ رہے تھے، اس شخصیت کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں ایک بڑی پاور آئی، طاقت آئی، اور کھلے عام خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اور ایک ایسا دور حکومت ہے اس شخصیت کا جس سے اپنوں نے تو نصیحتیں یا بہت سی باتیں سیکھی ہیں، غیروں نے بھی ان کے نظام حکمرانی سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عظمتوں سے نوازا جو عظمتیں باقی صحابہ کرام کے حصے میں بھی نہیں آئیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، ان کے جتنے بھی فضائل ہیں، ان کا جو بھی مقام ہے، ان میں سب سے بڑی اگر کوئی عظمت ہے، سب سے بڑی کوئی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جانا ہے۔ میرے بھائی، جو شرف نبوت ہے، جو مقام نبوت ہے، یہ مقام بھی عبادات کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے، ذہانت کے ذریعے، قابلیت کے ذریعے نبوت والا مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا اس مقام نبوت کا جس ہستی کے لیے انتخاب کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو کوئی نبی اپنی عبادات کی وجہ سے نبی نہیں بنا،
کوئی نبی اپنے صبر، اپنے حوصلے، اپنے ایک لمبا دعوتی جو ان کا ایک وقت ہے سیدنا نوح کا علیہ السلام کا، پیغمبر نوح 950 سال کی تبلیغ کے بعد نبی نہیں بنے، وہ نبی پہلے ہیں، وہ رسول پہلے ہیں۔ اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، میرے بھائی بعد والے لوگ ہزاروں سال سجدے میں پڑے رہے، وہ اپنے پاس زمین و آسمان کے برابر صدقات کر دیں، میرے بھائی وہ اپنی پوری نسلیں جہاد کے اندر شہید کروا لے، وہ پوری نسلیں بھی مل کر ایک بندے کے شرف صحابیت والے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا انتخاب ہے، رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح کیا ہے کہ اللہ نے بعض دلوں کا امتحان لے کے یہ نبوت والا مقام یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے ہی عنایت نہیں کر دیا۔ میرے رب کا تو ایسا انتخاب ہے نبوت والا، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کوئی ایک انتخاب کے حوالے سے بھی کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ لاکھوں نبیوں میں سے استغفر اللہ معاذ اللہ ایک بندہ وہ ہے جو اس مقام کی اہل نہیں ہے، جو اس مقام نبی تو بنا لیکن نبوت والا مقام جتنا بڑا ہے ایک بندہ اس مقام کے برابر نہیں تھا۔ اللہ کے ایک انتخاب کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جو پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہو گیا، میرے بھائی پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک میرے رب کا یہ ایک ایسا انتخاب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب کرنا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معروف صحابی ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا ہے، ان کی اندرونی باطنی کیفیت کو چیک کیا ہے۔ سب سے اس دنیا میں جو خوبصورت ترین دل والے لوگ تھے، اللہ نے ان ہستیوں کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا پھر امتحان لیا، لوگوں کی باطنی کیفیت کو، ان کے دلوں کو چیک کیا، جانکا میرے رب نے لوگوں کے دلوں کی طرف، تو ان کے بعد جو سب سے عظمت والے لوگ تھے اللہ نے ان کو پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ نعتیں پڑھیں گے یا دعوے کریں گے، ہم کہیں گے کاش ہم احد میں ہوتے، ہم ایسا کرتے، اور ہم بدر میں ہوتے، ہم تو پیغمبر کے لیے ایسے جان دیتے، اور اگر ہم ہجرت کے سفر میں ہوتے ہم پیغمبر کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے۔ یہ حسرتیں درست نہیں ہیں، یہ کوئی حسرتیں نہیں۔ ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہم اسی زمانے کے لوگ تھے۔ اپنا ہم ذرا جائزہ تو لیں، ہماری نمازیں پوری نہیں، ہماری 5 نمازیں پوری نہیں، اور ہم بدر میں پیغمبر کا کیا ساتھ دیں گے؟ ہاں جی، اور اسی طرح یہ بات بھی میں صرف اپنے ذہن کی میری اختراع نہیں ہے، یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی کے پاس ایک بندے نے دعویٰ کیا، اس نے کہا ذرا ہمیں بدر کا واقعہ بیان کیجیے، احد کا واقعہ بیان کیجیے۔ پھر اس تابعی نے صحابی کے سامنے کہا آپ نے تو یہ کیا نا پیغمبر کے ساتھ، اس طرح آپ نے جانے دی، اگر ہم ہوتے ہم بھی پیچھے نہ رہتے، ہم بھی اس طرح جانے دیتے، ہم بھی اس طرح مال قربان کرتے۔ وہ صحابی غصے میں آئے، سیدنا ثابت بن قیس غصے میں آئے، کہا اے بھائی آپ کس طرح اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے اس میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے، جو صحابی بنے وہ مقام حاصل کر گئے، جو صحابی نہ بن سکے وہ دنیا آخرت میں برباد ہو کے رہ گئے، دوسرے قسم کے لوگ ہیں ہی نہیں۔ تو کوئی جو بندے عظمت والے لوگ تھے، صاف دلوں والے لوگ تھے، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور انہی شخصیات میں سے ایک ہستی ہے سیدنا عمر کی۔
میں کوشش کروں گا کہ سیدنا عمر کی شخصیت کو اس طرح سے بیان کروں کہ میں اور آپ اس بات سے سمجھیں اور سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو جو مقام دیا ان کی شخصیت میں کیا خوبیاں تھیں، کیا کمال تھا، انہوں نے کیا ایسا کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا اور وہ خوبیاں۔ یہاں ایک بات میں روک کے عرض کرتا ہوں، جب بھی کسی شخصیت کو ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے یا ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کا یا پڑھنے کا، سیرت کا مطالعہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس سیرت، اس بندے کی شخصیت میں آخر کیا خوبیاں ہیں، کیا وہ میرے میں ہیں، اس شخصیت کے اندر یہ کمال ہے، انہوں نے کیسے حاصل کیا اور یہ کمال میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں یا اس کو ذرا اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے پہلو بھی اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو بیان کریں، ان کو ہم سماعت کریں اس ذریعے سے، اس سوچ اور فکر سے کہ ہمارے پیغمبر میں اگر یہ خوبی تھی، میں یہ خوبی اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہوں۔ اگر عمر کے اندر سیدنا صدیق اور علی عثمان رضی اللہ عنہم ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، میں پہلی بات عرض کرتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو میرے پیغمبر علیہ السلام کا اتنا محبوب بنایا کہ بڑا ایک سمپل سا ایک صحابی سوال کرتے ہیں سیدنا عمر بن عاص آ کے کہ اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کے آپ کو محبوب کون ہے؟ بڑا سادہ سا سوال کیا صحابی نے کہ اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے، لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب مجھے عائشہ ہے۔ آپ نے صحابی نے دوبارہ عرض کیا وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عورتوں کی بات نہیں، مردوں کی بات، کہ مردوں میں سب سے بڑھ کے آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا ابوہا، اے پوچھنے والے جو عائشہ کے والد ہیں مجھے سب سے بڑھ کے محبوب ہے۔ ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے جواب دیا عمر۔ فرمایا عمر مجھے ابو بکر سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس جانثار کو لوگوں میں ایک ایسا مقام حاصل تھا، مسلمانوں میں ایسا مقام حاصل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، کچھ خواتین بھی آپ سے کچھ مسائل کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھی ہیں، خواتین کی مجلس ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام خواتین کے سوالات کو سن کے جواب دے رہے ہیں۔ اچانک اور وہ بات کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بعض اوقات خواتین کے بعد اونچی بھی ہو رہی ہے۔ ادھر سے سیدنا عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں، وہ خواتین کو جب پتہ چلتا ہے کہ عمر آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ساری خواتین ایک پردے میں چلی جاتی ہیں۔ سیدنا عمر آتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ عمر آ کر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ آپ کے دانتوں کو، چہرے کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا عجبت من ہؤلاء اللاتی کننا عندی فلما سمعنا صوتک ابتدرنا الحجاب۔ کہا عمر بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، میرے پاس یہ خواتین بیٹھی تھی اور مجھ سے بات چیت کر رہی تھی، جیسے آپ کا آنا ہوا ہے ساری دوڑ کے ایک پردے میں چلی گئی ہے اور خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے، اب کوئی بات بھی نہیں کر رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا، عمر کو فوراً غصہ آیا اور کہا اللہ کے رسول انت احق ان یہبنا یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول ان خواتین کو مجھ سے زیادہ تو آپ سے ڈرنا چاہیے، آپ کا رعب ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، معاملہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ تو بات چیت کر رہی تھی، جب آپ آئے ہو خاموشی طاری تب ہوئی ہے۔ اس وقت سیدنا عمر نے ان خواتین کو جو پردے میں بیٹھی تھی کہا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، پیغمبر کے پاس بیٹھی تھی، پیغمبر سے تم کوئی ڈر نہیں رہی تھی، ان کا رعب تمہارے اوپر نہیں ہے، میں آیا ہوں مجھ سے ڈر کے پردے میں چلی گئی ہو۔ ان خواتین نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا سننے والا ہے، انہوں نے کہا ہاں عمر ایسا ہی ہے، ہم پیغمبر کے پاس بیٹھتی ہیں ڈرتی نہیں ہیں، آپ آئے ہو معاملہ ایسا ہے عمر آپ رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کے زیادہ سخت مزاج ہو، غصے والے ہو، اس لیے ہم ڈر کے پردے میں آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اللہ نے آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسا رعب رکھ دیا ہے، ایک ایسا خوف رعب رکھا ہوا ہے کہ اے عمر ایک رستے سے اگر آپ گزرتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں اس جملے کی یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے عمر کے حوالے سے کہ عمر اگر ایک رستے سے گزرتے ہیں شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کا چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ جس رستے سے عمر جاتے ہیں شیطان اس رستے میں عمر کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر کو شیطان وسوسوں کے اندر مبتلا نہیں کرتے، وسوسے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف پیغمبر علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ انبیاء کے علاوہ ہر بندے کو شیاطین نے شیطان نے وسوسوں کے اندر مبتلا کیا ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ایسا دیا کہ دنیا کو بڑا قریب سے دیکھا عمر نے، مسلمانوں کے 24 لاکھ مربع زمین کے مسلمانوں کی حکمرانی عمر کے پاس آئی، عمر کے پاس ایک بڑا عہدہ آیا، دنیا بڑی قریب سے دیکھی لیکن عمر دنیا سے متاثر نہیں ہوئے۔ دنیا نے اس نظام حکمرانی نے اور لوگوں کا عمر کے پاس جمع ہونے نے اور اس بڑے منصب اور عہدے نے عمر کو متاثر نہیں کیا۔ عمر کے اندر خدا خوفی اسی طرح ہے، بلکہ ایسی نرمی آ گئی ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت کا آخر تھا، لوگوں نے صدیق کو کہا تھا اے صدیق آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا کے مت جائیے، عمر بڑے سخت مزاج ہیں۔ تو سیدنا صدیق کا اپنا تجربہ، اپنے دوست کے ساتھ لمبا وقت رہنا، اس تجربے کی بنیاد پر صدیق نے گواہی دی، کہا جتنا عمر کو میں جانتا ہوں عمر سخت مزاج ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں جب خلافت والی ذمہ داری، حکومت والی ذمہ داری عمر کے کندھوں پہ آئے گی، عمر نرم ہو جائیں گے، اور ایسے نرم ہوئے کہ راتوں کو خلیفہ وقت بوری اٹھا کے آٹے کی ایک غریب خاتون کے گھر جاتے ہیں، ایسے نرم ہوئے کہ ایک خاتون، جب یہ پتہ چلا کہ ایک خاتون اندھیرے کے اندر مسافر ہے، مدینہ منورہ کے باہر ہے، اکیلی خاتون، چند بچے اس کے پاس ہیں اور وہ بھوکی پیاسی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے ایک بوری آٹے کی اور کچھ کھانے کا باقی سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ اس عورت کو جب وہ سارا سامان دیتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ایک عظیم صحابی، وہ اس سفر میں اس واقعہ میں آپ کے ساتھ ہیں، جب کھانا بچوں نے کھا لیا سیدنا عمر نے اس عورت سے سوال کیا، ذرا گفتگو سنے اس مسکین عورت کے ساتھ عمر ابن خطاب کی، کیسا دل نرم ہوا ہے، کیسا ڈر پیدا ہوا ہے اور کیسی یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ہے، میں اپنے رب کو کیسے حساب دوں گا۔ کہا اے خاتون ذرا بتاؤ تو صحیح، تیرے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے کہ تیرے بچے بھوکے پیاسے رات کا ایک حصہ تو پریشان رہی، تیرے بچے بھوکے روتے رہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے کہا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمر ابن خطاب ہے۔ کہا اے بی بی جانتی ہو
عمر ابن خطاب کو تیرے اس معاملے کا پتہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا سننے والا ہے، اس نے کہا عمر اگر خلیفہ وقت ہے تو میں نے جا کے اس کو نہیں بتانا کہ میرا معاملہ کیا ہے، عمر کا خود پتہ کرنا چاہیے کہ میرے رایا میں جن کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوں ان کے حالات کیسے ہیں، یہ ذمہ داری عمر کی ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، عمر ابن خطاب بولتے ہیں، کہا اللہ والی اے عورت ذرا سمجھو کہ اگر عمر کا یہ قصور ہے، عمر ذمہ دار بھی ہے، تو کل جا کے عمر کے دربار میں جانا، اس کے عدالت میں پیش ہونا اور جا کے اس کو بتانا، وہاں مدینہ میں عمر آپ کی بات کو سنیں گے۔ لیکن اس عورت کو پتہ بھی نہیں کہ یہ جو معاملات، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ خدمت جو ہو رہی ہے، یہ کرنے والا عمر ابن خطاب ہے۔ اگلے دن وہ عورت مدینہ منورہ میں جاتی ہے، عدالت لگی ہے، عمر ابن خطاب تشریف فرما ہے، ایک طرف علی ہے، عثمان ہے، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ رات کے پہر میں یہی وہ شخص تھا جو میرے بچوں کو کھانا کھلانے آیا تھا، اور اسی وقت چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عمر کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں کہ امیر المومنین میرا معاملہ ایسا ہے، امیر المومنین میرا سوال یہ ہے۔ جب اس عورت کو پتہ چلا یہ جو بندہ رات میری خدمت کرتا رہا یہی تو وہ عمر ابن خطاب ہے، یہی تو امیر المومنین ہے، میرے بھائی اس واقعہ سے صرف اور صرف میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عمر نے دنیا کو بڑا قریب سے دیکھا، بڑا منصب دیا اللہ نے عمر کو، لیکن عمر اس دنیا سے اتنے متاثر نہیں ہوئے کہ آخرت کا خوف چلا جائے، اللہ کے سامنے اپنے ذمہ داری کو نبھانے کے حوالے سے جو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ حقوق وہ بلا بیٹھے، آخرت کو نہیں بولے، دنیا کے فانی ہونے کو نہیں بولے، اپنی ذمہ داری جو ان کے حقوق تھے اس کے حوالے سے اتنے پریشان رہتے۔ اور عمر ابن خطاب نے ایسی حکومت کی ہے، ایک دفعہ عمر ابن خطاب نے چاہا کہ مجھے کچھ نرم غذا میٹھے میں کچھ دیا جائے، لوگوں نے عمر ابن خطاب کو کوئی کھیر نما کوئی چیز میٹھے میں لا کے دی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا عمر ابن خطاب کے سامنے وہ کھانا آیا ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ مدینہ کے ارد گرد قحط سالی کے ایسے معاملات ہیں کہ لوگوں کو بڑی بنیادی غذا بھی نہیں مل رہی، تو عمر ابن خطاب نے یہ واقعہ صرف تاریخی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے، کہا میرے سامنے سے اس کھانے کو اٹھاؤ، جب تک میری رایا جس کے اوپر میں حکومت کر رہا ہوں وہ بنیادی غذا، وہ بنیادی حقوق ان کو نہیں مل سکتے، تو عمر کو حق نہیں ہے کہ اس طرح کے نرم کھانے، اس طرح کے لذیذ کھانے عمر کھائے۔ تو ابو بکر صدیق کا جو تجربہ تھا اپنے دوست کے حوالے سے ایسا سچ اور ایسا ٹھیک ثابت ہوا کہ عمر نے پھر ایسی حکومت کی، ایسی خدا خوفی عمر کے اندر آئی۔ ایک دور آیا کیسر و کسرا کے وہ محلات جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا یہ کیسر و کسرا کی بڑی طاقتیں مسلمان ان کو اپنے غلبے میں لے آئیں گے، یہ علاقے بھی فتح ہو جائیں گے۔ وقت آ گیا، سیدنا عمر کے دور میں یہ علاقے فتح ہو گئے۔ اب مدینہ کے اندر وہاں کے زیورات، سونا چاندی، بڑی تعداد میں مال غنیمت ان علاقوں سے آتا ہے، اور مدینہ کے ایک بازار میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور عمر ابن خطاب اس ڈھیر کے سامنے آتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عمر کو پتہ لگا، عمر کو پتہ چلا کہ دو بڑے علاقے جن کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، آج میرے دور حکمرانی میں دونوں علاقے فتح ہو چکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر وہاں کو ایسی خوشی کا اظہار کرتے کہ اپنے رعایا کو بتاتے اپنی تعریف، اپنی رعایا کو بتاتے، مدینہ منورہ کے لوگوں کو بتاتے اپنی تعریف کہ لوگوں دیکھو میرے دور حکمرانی میں ایسا ہوا، میرے دور حکمرانی میں مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا۔ لیکن بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، جب سونے چاندی کے ڈھیروں کے پاس عمر ابن خطاب جاتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں عمر
یہ تو خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں نے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب روئے اس لیے، کہا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، میرے پیغمبر اللہ ہم سب سے بڑھ کر تجھے محبوب تھے، اللہ یہ والا مال، یہ والی فتوحات، یہ والی خوشحالی اللہ ان کے دور میں نہیں آئی، اللہ صدیق مجھ سے بڑھ کے مرتبے والے تھے، اللہ یہ والی خوشحالی تو ان کے دور میں بھی نہیں آئی، اللہ اس مال کے ساتھ، اللہ اس مال کے ساتھ مجھے کیوں آزمایا گیا ہے، میرا امتحان کیوں لیا گیا ہے کہ عمر اس مال کا کیا کرے گا، اللہ یہ امتحان میرا کیوں لیا گیا؟ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے عمر ابن خطاب کی شخصیت کے اندر، اس لیے میں حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کمال شخصیت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے عمر کے حوالے سے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا کہ جنت کا نظارہ پیغمبر علیہ السلام کو خواب کے اندر کرایا گیا، اور دیکھا ایک بڑا محل ہے، خوبصورت محل ہے، آپ پوچھتے ہیں لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ خواب کے اندر بتایا جاتا ہے، فقالوا لعمر، فرشتے کہتے ہیں یہ عمر کا ہے، آپ نے دیکھا یہ محل عمر کا ہے، خوبصورت محل ہے، آپ نے چاہا کہ اس محل کے اندر میں جاؤں دیکھوں تو، لیکن آپ اس محل کے اندر نہیں گئے، آپ نے صبح عمر کو یہ خواب بیان کیا، کہا عمر رات آپ کے حوالے سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور عرض کر دوں پیغمبر کا کوئی بھی خواب، کوئی بھی پیغمبر ہو، پیغمبر کا ہر خواب وہی ہوتا ہے، ہر خواب سچا ہوتا ہے، وہ حقیقی خواب ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا عمر آپ کا اس طرح میں نے محل دیکھا، مجھے بتایا گیا یہ خوبصورت محل عمر کا ہے، میں انہیں اندر جانا چاہا، لیکن عمر تیری غیرت میرے ذہن کے اندر آگئی، عمر بڑا غیرت والا ہے، میں کہا عمر گھر کے اندر نہیں ہے تو میں عمر کے گھر اس طرح اجازت کے بغیر کیوں جاؤں؟ عمر آپ کی غیرت میرے ذہن کے اندر آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، عمر آنسو بہا کے روئے، کہا اللہ کے رسول علیکا یا رسول اللہ، علیکا اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ پہ عمر غیرت کھائے گا؟ آپ کے آنے پہ عمر غصہ کرے گا؟ عمر سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ گھر میں تشریف لائیں اور عمر کوئی غصے کا اظہار کر دے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی گزاری ہے، میرے بھائی جوانی کے وہ لمحات، بڑھاپے کے لمحات اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ عمر نے ایسے گزارے، ایسا یاد کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہر موقع کے اوپر کہ ایک دفعہ صرف یہ خبر ملتی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول سے کچھ مطالبات کیے ہیں، دنیاوی حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے کچھ مطالبات کیے ہیں کہ مدینہ کی خواتین جس طرح اپنے خامدوں سے مطالبات کرتی ہیں تو بعض ازواج مطہرات نے بھی مطالبات کیے ہیں۔ عمر جلدی سے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے، کہا سوچا کہ کیا میری بیٹی حفصہ نے تو ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر دیا، گئے کہا بیٹی اس طرح سے میں نے بات سنی ہے تو کیا یہ بات سچی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کچھ خواتین نے ایسا کیا ہے۔ کہا بیٹا تو آپ نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں ابو جان۔ کہا اے بیٹی جب بھی دنیا کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ ہو، کسی بات کی ضرورت ہو، آپ نے میں ادھر موجود ہوں، میرے سے سوال کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، اللہ کے رسول کو کبھی پریشان نہیں کرنا۔ میرے بھائی عمر کی تمنا یہ تھی، عمر کی زندگی اس بات پہ گزری ہے کبھی نہ اللہ کے رسول ناراض ہو، نہ اللہ کبھی ناراض ہو۔ میری آپ کی زندگی اگر اس کا مقصد لمحہ لمحہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام
کیا میرے اس معاملے کو پسند کریں گے؟ کیا میرے اس کام کو پسند کریں گے؟ کیا میری زندگی کے ان معاملات کو، میری زندگی کے اس طرز عمل کو میرے پیغمبر اس سے کیا خوش ہوں گے؟ عمر کی شخصیت ہو، سیدنا صدیق کی شخصیت ہو، کسی بھی صحابی کے مرتبے مقام کو ہم پڑھیں، سنیں یا بیان کریں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سیکھا ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم ناراض نہ کریں، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم پریشان نہ ہونے دیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے، آپ غصہ کریں گے، ہمارا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رہنا اجیرن بنا دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا رافع بن خدیج کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، سیدنا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے بعض اوقات ہمیں ایسے احکامات ملتے تھے، ایسے ہمیں آرڈر ملتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ظاہری لحاظ سے ہمارے لیے نقصان ہے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم نے پیغمبر کے حکم پہ عمل کیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، مقام سے نوازا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی میرے بھائی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو زندگی کے اندر یہ بشارت دے دی کہ عمر ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ عمر کو ملے گا، اور عمر نے دعا بھی کی تھی، اللہ شہادت بھی عطا فرما اور پیغمبر کے شہر کے اندر عطا فرما۔ اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی دیا اور مدینہ منورہ کے اندر دیا، اور مصلی رسول کے اوپر عمر کھڑے تھے، جب خنجر لگتا ہے عمر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور ان کا نظام حکمرانی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو ادوار اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے، مسلمانوں کو خوشی بھی ملتی ہے، اور مسلمان اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ جو مقام مسلمانوں کو جب حاصل ہوا ہے، عمر نے اور مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا خوبیاں، کیا ان کے اندر ایسی خصائل پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کو ہر طرح سے مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم شخصیات کی زندگی کو صحیح طرح سے پڑھ کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔